رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں تھیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفو و ہمتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک سمجھتے تھے، اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب سب لوگوں نے قسمت آزمائی کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا شروع کر دیا، اے علی، آپ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے لیے نسبت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ وہ لوگ کہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت شرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخر کار تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا، جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید زہرا سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی۔ چونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بہتر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسبت کا تذکرہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کرتے، لہذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، آپ علی علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سابق خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھا اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 40 مسقال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں نکاح کا خطبہ پڑھا دیا گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تلوار، ایک زرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی زرہ کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے لیے وسائل خرید سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اس زرہ کو بیچ دو۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس زرہ کو 500 درہم میں بیچا۔ پھر ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ جہیز کا وہ سامان جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لایا گیا تھا، اس میں 14 چیزیں تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔